اگر ہمارے سیاستدانوں نے عوامی فلاح بہبود کے نام پر جاری کیے ہوئے فنڈ میں سے اپنی کمیشن نہیں رکھی، اگر ہمارے سیاستدانوں نے اپنی دہاڑیاں نہیں لگائی، تو ملک کا یہ حال کن لوگوں نے کیا ہے؟ تو کم از کم وہ یہی ہمت کر دیں کہ اس عوام کو یہ بتا دیں کہ آخر ملک کے ساتھ کھلواڑ کن لوگوں نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اب سب خیریت سے ہوں۔ ریاست پاکستان کی بنیاد جس نظام پر ہے، جس نظام کو ہم 70 سال سے اس ریاست پاکستان کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پاکستان کو اقوام عالم میں بڑا اعلیٰ مقام دلوائیں گے، پاکستان ترقی کے راستے پر چلے گا اور پاکستان ایک دن اپنی منزل ضرور حاصل کر لے گا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی منزل حاصل کرے گا، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آخر پاکستان کا وجود کیوں آیا۔ لوگوں نے تو پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا، یہاں پر تو اسلامی نظام کب کا آ چکا ہوتا، مگر شاید پاکستان میں اندرونی قوتیں کچھ ایسی ہیں جو بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں اسلامی نظام نہیں لانا چاہتی۔ اس میں میرے خیال میں کہیں پر پاکستانی عوام بھی ملوث ہے، جنہوں نے متحد ہو کر پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک ایک آواز بلندنے کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ریاست پاکستان اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ نظام کی، تو اس پر اعتبار اس وجہ سے نہیں رہا کہ موجودہ سیاسی عدم استحکام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہا ہے، ہر کوئی قوم سیاسی جماعتوں کے بٹواروں میں بٹ کر رہ گئی ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا کارکن اپنی سیاسی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سب سے آگے ہے، اور اس دفعہ میں چاہے اسے جھوٹ کو سچ ثابت کیوں ہی نہ کرنا پڑے، وہ سچ ثابت کر کے ہی رہتا ہے۔ جو پاکستانی جس سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہے، کم از کم وہ اپنی سیاسی جماعت کی عائد کردہ یا بنائی گئی پالیسیاں اگر غلط ہیں تو ان کو پھر بھی صحیح کہے گا۔ غلط کو غلط کہنا شاید ہمارے معاشرے کی اب روایت نہیں رہی۔ یہ ساری بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آج 70 سال کے بعد بھی ہم IMF سے پیسے ہی مانگ رہے ہیں۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے، اور اگر واقعی ہم نے اپنا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، اگر واقعی ہم نے اپنے ملک کو دوسروں کے لیے مشعل راہ بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہم پاکستانیوں کو تمام سیاستدانوں سے یہ سوال تو کرنا چاہیے کہ آخر ہم نے کس سمت میں جانا ہے، کون سی منزل ہے، کون سا مقصد ہے۔ آخر موجودہ نظام جس کی بساکھیوں کے سہارے ریاست پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں ترقی کے راستے پر لے کے جا سکے؟ ایک طرف تو ہم اسلامی نظام کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، تو دوسری طرف ہم نے مغربی نظام کو اپنا رکھا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں اچھی اور سچی باتیں بہت پیاری لگتی ہیں، مگر پریکٹیکل لائف اور زندگی میں دیکھیں تو ہمیں تو ہر طرف سے آج کل جھوٹ زیادہ سنائی دیتا ہے، سچ جو ہے وہ اس جھوٹ کی آوازوں میں بہت کم رہ گیا۔ پاکستانی میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستانی سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ہم خود پاکستانی عوام کو دیکھ لیں، جہاں پہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے جھوٹ بول کر، ہم جھوٹ بول کے بڑی آسانی سے مصیبت سے چھٹکارا پا لیں۔ لیکن جہاں پر ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں، سچ بولنا پڑ جاتا ہے، تو زندگیوں کو عذاب پڑ جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹے سے تنہا نہ لینے کی سزا دی گئی ہے، ہمیں کرپٹ کہا گیا ہے، ہم نے اس ملک کے خزانے کو نہیں لوٹا۔ جب ہم نے اس ملک کے خزانے کو نہیں لوٹا، ہمارے آباء و اجداد ہی بہت امیر تھے، ان کی دولت پر ہمارے بچوں نے باہر کے ممالک میں اب بزنس کے بہت بڑے بڑے امپائر کھڑے کیے ہیں، اپنی محنت سے کیے ہیں۔ جب ہمارے سیاستدانوں کو پوری دنیا کے لوگ 10% کے نام پہ جانتے ہوں، اور یہ جانتے ہوں کہ یہ بڑے کرپٹ، مگر یہ سیاستدان آج بھی یہاں پر چلے جائیں، پاکستانی عوام کے کچھ، چلو زیادہ نہیں تو کچھ لوگ تو ان کو عزت دیں گے، جھک کے سلام کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ آخر میڈیا کی کیا مجبوری ہے کہ وہ سچ نہیں بولتا، وہ حقیقت کا آئینہ نہیں دکھاتا۔ اب ملک میں دیکھ لیں، ہر سیاستدان جمہور پسند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں جمہوریت ہے، جمہوریت بھی وہ بھی جھوٹی، اور جمہوریت بھی ایسی جس کے پیچھے آمریت ہے۔ یہاں پر اگر کسی شخص کے پیچھے کوئی طاقت ہو تو وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ دھیلے کی کرپشن اگر ہمارے سیاستدانوں نے کی، اگر
ہمارے سیاستدانوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی، اگر ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے ملک کے خزانوں کو نہیں لوٹا، اگر ہمارے سیاستدانوں نے عوامی فلاح بہبود کے نام پر جاری کیے ہوئے فنڈ میں سے اپنی کمیشن نہیں رکھے، اگر ہمارے سیاستدانوں نے اپنی دہاڑیاں نہیں لگائی، تو ملک کا یہ حال کن لوگوں نے کیا ہے؟ ملک معاشی تباہ حالی کے دہانے پر جو آج آ کر کھڑا ہو گیا، وہ کون سے لوگ تھے؟ کم از کم ان لوگوں کے نام ہی بتا دیں۔ وہ سارے سیاستدان جو کرپٹ ہیں، جن پر کرپشن کے الزامات لگے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر سیاسی الزامات ہیں، ان کی آواز کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو کم از کم وہ یہی ہمت کر دیں کہ اس عوام کو یہ بتا دیں کہ آخر ملک کے ساتھ کھلواڑ کن لوگوں نے کیا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک انسان جہاں پر بھی ہوتا ہے صرف جھوٹ، ڈرامے اور گولیاں ہی سن رہا ہوتا ہے۔ آج ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس سیاسی عدم استحکام میں کیا کسی ایک سیاستدان نے یہ ہمت دکھائی ہے، یہ فیصلہ کیا ہے جو اسے اگر اس ملک کے خزانوں کو لوٹا ہے، اس نے اس ملک کی وزارتوں کے مزے بھی لے لیے، تو کم از کم پاکستان اور پاکستانیوں کی تقدیر کے لیے ان پر رحم کریں اور اب وہ سیاست سے کنارہ کشی کر لیں۔ ایسا تو ہرگز سننے کو نہیں مل رہا۔ شکریہ۔